بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع اسم المفعول۔ اسم المفعول کی مثالیں اور اس کا تعریف اور بنانے کا طریقہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آئیے پیج نمبر 86 پر آ جائیے۔ یہاں پر اب اسم مفعول کی گردان دی ہوئی ہے، یعنی مذکر کے 3 صیغے، واحد، تثنیہ اور جمع، اور مؤنث کے 3 صیغے، واحد، تثنیہ اور جمع، اسم مفعول کے کیسے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسم مفعول کا وزن مفعول کے وزن پر بنتا ہے، تو مذکر کے لیے ہوگا واحد مفعول، تثنیہ ہوگا مفعولان، جمع ہوگا مفعولون۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہو جائے گا مفعولۃ، مؤنث کے آخر میں گول تا لانا پڑتا ہے، تو مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ تو یہ پوری گردان ہے، اس پر ہم ہر ایک صیغے کی گردان کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر ہے منصور، تو ہم منصور سے کر سکتے ہیں منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات۔ اسی طرح سے مضروب ہے ہمارے پاس، تو ہم کر سکتے ہیں گردان مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات۔ مضروب مانے ایک مارا ہوا مرد، مضروبان 2 مارے ہوئے مرد، مضروبون بہت سارے مارے ہوئے مرد، مضروبۃ ایک ماری ہوئی عورت، مضروبتان 2 ماری ہوئی عورتیں، مضروبات بہت سارے ماری ہوئی عورتیں۔ اسی طرح سے مقتول قتل کیا ہوا ایک مرد، تو یہاں پر ہم کر سکتے ہیں مقتول قتل کیا ہوا ایک مرد، مقتولان قتل کیے ہوئے 2 مرد، مقتولون قتل کیے ہوئے سب مرد، مقتولۃ قتل کی ہوئی ایک عورت، مقتولتان قتل کی ہوئی 2 عورتیں، مقتولات قتل کی ہوئی بہت ساری عورتیں۔ تو اس طرح سے ہم اسم مفعول کی گردان کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تدریبات یعنی تمرینات ایکسرسائز میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صغ اسم المفعول من الافعال الآتیہ، ان افعال سے آپ اسم مفعول بنائیے۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ فعل سے مفعول کے وزن پر بنانا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کتب سے مکتوب بنائیں گے، ضرب سے مضروب، قتل سے مقتول، سمع سے مسموع، حفظ سے محفوظ، درس سے مدروس، قرئ سے مقروء کے وزن پر بنائیں گے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر کہہ رہے ہیں دوسری تمرین میں کہ ان اسماء کی گردان کیجیے، تو ہم نے 1 2 3 کی، یہاں پر بھی ہے مفقود، مفقودان، مفقودون، مفقودۃ، مفقودتان، مفقودات۔ اسی طرح سے محسود، محسودان، محسودون، محسودۃ، محسودتان، محسودات۔ مأجور، مأجوران، مأجورون، مأجورۃ، مأجورتان، مأجورات۔ معصوم، معصومان، معصومون، معصومۃ، معصومتان، معصومات۔ اسی طرح سے آئیے یہاں پر آپ جو ایکسرسائز نمبر 4 ہے یہ تھوڑی سی بنانے کی ہے۔ یہاں پر دیکھیے حامد ڈیش ڈیش، کہتے ہیں کہ یہ جو بریکٹ میں ہمارے پاس فعل دیا گیا ہے، اسی فعل سے آپ کو اسم مفعول بنانا ہے۔ تو فعل سے مفعول بنتا ہے، تو نصر سے کیا بنے گا؟ منصور۔ تو ہمیں ان افعال سے اسم مفعول بنا کر اس کو خالی جگہ میں لگانا ہے، تو ہم کر سکتے ہیں یہاں پر حامد منصور۔ حسد سے کیا بنے گا؟ محسود۔ الناس محسود، لیکن ناس جمع ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کی خبر بھی جمع لائیں گے، واحد نہیں لائیں گے۔ تو جمع کے لیے ہمارے پاس جو صیغہ ہے مذکر کے لیے وہ مفعولون کے وزن پر ہے، تو ہم بنائیں گے الناس محسودون۔ اب ناس بھی جمع ہو گیا اور اس کی خبر بھی جمع آ گئی محسودون۔ اسی طرح ہے الممرضات، یہ دیکھیے یہ بھی جمع ہے لیکن مؤنث کی ہے، تو وجد سے اسم مفعول بنتا ہے موجود، مؤنث کے لیے بنے گا موجودۃ، لیکن یہاں مؤنث کی بھی جمع ہے، تو مؤنث کی جمع کے لیے ہمارے پاس ہے مفعولات،
تو ہو جائے گا موجوداتن، تو ہم کہیں گے الممرزات موجوداتن۔ اسی طرح سے ہے الدرس، قرأ سے بنے گا اسم مفعول مقروء، الدرس مقروء۔ اسی طرح سے الطلاب ہے، طلاب مانے طلبہ، طالب علم، تو شغل سے او شغل سے بنے گا مشغول، لیکن طلاب جمع ہے تو جمع کے لیے اس کی خبر بھی ہم جمع لائیں گے، تو مشغول کی جمع ہے مشغولون، تو ہم کہیں گے الطلاب مشغولون۔ اسی طرح سے یہاں پر الولدان، دو لڑکے، تو ضرب سے ہم بنائیں گے اسم مفعول مضروب، لیکن چونکہ دو ہے تو ہم دو تثنیہ لائیں گے، مضروب کا تثنیہ مضروبان، تو ہم کہیں گے الولدان مضروبان، دو لڑکے مارے ہوئے ہیں، دو لڑکوں کو مار پڑی ہوئی ہے۔ الام ڈیش ڈیش، حزن سے بنے گا اسم مفعول محزون، لیکن الام مؤنث ہے تو مؤنث لانا پڑے گا اس کی خبر بھی، تو الام محزونۃ۔ اسی طرح سے ہے سرہ، سرہ یہاں پر ہے تو اس سے بنے گا اسم مفعول مسرور، الاب مسرور، ماں ابا خوش ہیں۔ الحبل مد سے بنے گا، یہ دال پر تشدید ہے، مد سے بنے گا ممدود، تو الحبل ممدود، رسی پھیلی ہوئی ہے۔ الاطفال حفظہ سے بنے گا محفوظ، جمع محفوظون، الاطفال محفوظون، بچے محفوظ ہیں۔ السر بلکہ سرر، تو رفع سے مرفوع، لیکن السرر یہ مؤنث ہے، مؤنث جمع مکسر، اس کی خبر جو ہے یہ واحد مؤنث آئے گی، تو السرر مرفوعۃ۔ اسی طرح سے الاکواب وضع سے موضوع، لیکن الاکواب کی خبر مؤنث آئے گی تو الاکواب موضوعۃ۔ تو اس طرح سے یہ اسم مفعول کے صیغے پہچاننا، بنانا، اور اس کی جو گردان ہے یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، تو اس کے صیغوں کی پہچان اور واحد مذکر جمع مذکر اور مؤنث، واحد تثنیہ جمع اور مذکر اور مؤنث کی پہچان ذہن میں رکھنی ہے۔ ایگزام میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے، کوئی صیغہ دیا جاتا ہے، پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی گردان کیجیے یا اس کا تثنیہ یا جمع لائیے، تو جب آپ کے پاس گردان اچھی طرح سے ذہن میں ہوگی تو آپ خود اس کی گردان اور اس کے صیغے پہچان سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔